سن 11 ہجری امام حسن علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کے والد مولا علی کو بلاتی ہیں اور ایک وصیت کرتی ہیں، اے علی، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ میرے حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بے جرم خطا قتل کیا جائے گا۔ اے علی، نہ اس وقت آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی اور نہ حسن ہوگا، میرے حسین کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیا کہ اللہ نے مجھے اگر بیٹا عطا کیا تو میں کربلا کے لیے اسے سوغات رکھوں گا، اپنے بھائی حسین پہ قربان کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، امام علی علیہ السلام نے یمن کی شہزادی سلمہ سے امام حسن کا نکاح کروایا اور اس بیوی کا نام فروا رکھا۔ اللہ نے امام حسن کی دعا سنی اور نواسہ رسول کو ایک پھول جیسا بچہ عطا کیا، جس کو زمانہ آج بھی قاسم ابن حسن کہتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، جب اہل بیت کے دشمنوں نے امام حسن کو زہر دیا تو امام حسن بستر شہادت پہ آ گئے، تب اپنے ننھے سے بیٹے اور بیوی فروا کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فروا، میرا بھائی حسین مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ ان قریب حسین پر ایسا وقت آئے گا جب حسین کا پورا زمانہ دشمن بن جائے گا۔ فروا، ہر ایک ماں اپنے اپنے بیٹے کو حسین کے قدموں پہ قربان کرے گی۔ فروا، میرا بھائی قاسم کے لیے تمہیں اجازت نہیں دے گا، میں ایک تعویذ تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، جب کربلا میں ہمارے قاسم کو شہادت کی اجازت نہیں ملے گی تو میرے بھائی حسین سے کہنا یہ تعویذ کھول کے پڑھ لے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر آ گیا وہ زمانہ کہ حسین کے خون کی پوری دنیا پیاسی بن گئی۔ کربلا کے میدان میں سبھی عزیز و اقارب شہید ہونے لگے۔ امام حسن کا شہزادہ بار بار اپنے چچا حسین کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، چچا حسین، مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤں۔ امام حسین رو کے فرماتے ہیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں میں کیسے نظروں سے جدا کر لوں۔ اتنے میں قاسم کی والدہ فروا قاسم کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے قاسم، تمہارے بازو پہ ایک تعویذ ہے، اس تعویذ کو کھولو اور یہ تعویذ تم اپنے چچا کو دکھاؤ گے تو تمہیں اجازت مل جائے گی۔ شہزادہ قاسم اس تعویذ کو کھول کے امام حسین کے پاس آتے ہیں اور امام حسین اس تعویذ کو کھول کے پڑھتے ہیں۔ اس تعویذ میں تحریر تھا، اے میرے بھائی حسین، قاسم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا تھا، اسے اجازت دو کہ یہ بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جائے۔ بس یہ پڑھنا تھا کہ امام حسین شہزادہ قاسم کا چہرہ چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، جاؤ قاسم، اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤ۔ بس علی کا شیر بن کر میدان میں آیا، فوج یزید کی اشکیاں ہلنے لگی۔ اتنے میں کسی نے کہا، آج تک علی کے خاندان سے کوئی جیت نہ سکا، آؤ مل کر حملہ کرتے ہیں۔ بس ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف حسن کا ننھا شہزادہ۔ کسی نے تیر چلائے، کسی نے نیزے پھینکے، حسن کا شہزادہ گھوڑے سے زمین پہ آ گیا۔ بس گھوڑے کے بیچ میں جیسے ہی حسن کا لال گرا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو جاتے ہیں اور مغرب کے گھوڑے مشرق کو آتے ہیں۔ بس ان گھوڑوں کی تاپوں میں پامال ہو گیا حسن کا شہزادہ۔ بس ایک آواز آئی، چچا حسین۔ امام حسین ذوالفقار لے کر میدان میں آتے ہیں۔ جیسے ہی میدان میں امام حسین آتے ہیں، فوج یزید بھاگ جاتی ہے۔ امام حسین قاسم کو ڈھونڈتے ہیں تو قاسم کی لاش کو نہیں پاتے۔ کہیں سے قاسم کا پاؤں ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا سینہ ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے۔ امام حسین اپنے باہوں میں اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو چنتے ہیں اور خیمے میں آتے ہیں تو بیوی فروا کہنے لگی، اے ہمارے وقت کے امام، بتائیے میرا شہزادہ کیسے قربان ہوا؟
امام حسین اپنی باہیں کھول کے دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فروا، کربلا میں تمہارے قاسم کی قربانی تاریخ یاد رکھے گی، کیونکہ سب شہیدوں کے تو جسم مجھے اٹھانا پڑا، لیکن تمہارے بیٹے کی لاش میں نے کربلا کے گرم زمین میں ایسی چنی جیسے کوئی باغبان باغ سے پھول چنتا ہے۔